پہنچا دیا کہ ہر پروڈکٹ کے اوپر دے ہیو اے سٹی، اینڈ آئی ہیو وزٹڈ اے نمبر آف سٹیز ان چائنا، اینڈ اٹ از امیزنگ ہاؤ دے ریڈیوس دا کاسٹ آف پروڈکشن. اور سب سے بڑی بات ہے اسپیشلائزیشن جب آئے گی تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بہت بڑھ جائے گی. اچھا، آپ کی بات کو اور پروڈکٹیوٹی بڑھانے ڈاکٹر صاحب سے بعد میں ایک سوال کرنا تھا، بعد میں پوچھے آپ سے. میں انہی کی بات کو ایکسٹینڈ کرتے آپ کے پاس آؤں گا کہ پاکستان کی جو ٹریڈ اینڈ انڈسٹری ہے وہ کس طرح، جس طرح کچھ ایگزامپل انہوں نے دی، آپ کے خیال میں کہ کیا ہم فوری طور پہ، ایک تو لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی، دوسرے شارٹ ٹرم میں کون سی ایسے ایونیوز ہیں جن میں ہم مزید اس میں تعاون بڑھا سکتے ہیں جو پاکستان کے لیے بینیفیشل ہو؟ دیکھیے، پاکستان کی اگر آپ پروڈکٹیوٹی دیکھیں تو بہت لوور ہے ان آل فیلڈس. ٹھیک. اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا کرائسس ہے وہ ہے انرجی سیکٹر. ٹھیک. یہاں ہمیں بڑی ضرورت ہے. میں یہاں ایک چیز اور ایکنالج کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اس وقت ساری دنیا میں کافی بدنام چلا رہا ہے. ہمارا پرسیپشن بڑا خراب ہوا ہے اور لوگ یہاں وزٹ نہیں کرتے پاکستان، اور بلکہ کافی ڈیولپ کنٹریز تو ایڈوائز کرتی ہیں ناٹ ٹو ٹریول پاکستان. ایک چائنا ایسا واحد ملک ہے جو آج اتنے سارے کافی چائنیز انجینئرز کے ساتھ کافی مسہپس بھی ہوئے پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود دے آر ناٹ ریلیکٹڈ ٹو سینڈ دیئر انجینئرز ان پاکستان ایوری ویئر. آپ نے دیکھا کہ گوادر پورٹ بن رہا تھا، وہاں کیا صورتحال انہوں نے دیکھی. اسی طرح تھرمل تھا، گڈو تھا، منگلا کی ریزنگ تھی. شاید آج بھی چائنیز انجینئر ہی واحد انجینئرز ہیں جو ہر فیلڈ میں پاکستان میں پریکٹیکلی آ کر کے یہاں کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہو، چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو. سب سے بڑی اکنالجمنٹ تو یہ ہے، اور ایک دوستی کی بہت بڑی مثال یہ ہے، کوئی دوسرا ملک اپنا انجینئر چیزیں بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر وہ بھیجنے کے لیے تیار ہوں تو وہ انجینئر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس قوم کی پاکستان کے ساتھ اتنی اچھی وہ ہے. سیکنڈلی، پاکستان میں اس وقت جو ایک بہت بڑی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمارا جو نوجوان ہے اس وقت تقریباً 60% جو ہے وہ ہمارے ینگ جنریشن ہے. ہم ان کو ان لائنز پہ لے کے جائیں. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ پاکستان بھی اور بھی ہم دکھائیں کہ انہوں نے 40 سال میں کیا ترقی کی ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. سارے وینیوز کو لیں، سوائے پاکستان میں سوائے ٹیلی کام انڈسٹری کے میں نہیں سمجھتا کسی اور نے اتنی ترقی کری ہو. اسی طرح آئی ٹی میں آج بھی ہم چائنا کے ساتھ بڑی ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. اور میں فردر آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو پاکستان اور چائنا کا ٹریڈ ہے تو چائنیز والیوم کے حساب سے اٹ از اونلی آلموسٹ 0.5% جو ان کا والیوم ہے. تو آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی گنجائش ہے، ہم کتنی چیزیں ان کو بھیج سکتے ہیں. اور وہ وقت دور نہیں ہے جب دے ول اسٹارٹ امپورٹنگ اوور ٹیکسٹائل آلسو، آلدو دے ہیو آلریڈی اسٹارٹڈ. لیکن اب ان کو ہمارے ٹیکسٹائل جو ہے وہ بڑی پوٹینشیل ہے اور بہت بڑی مارکیٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے چائنا جو آج نہیں ہے، آج امریکہ ہے سب سے بڑی ٹیکسٹائل مارکیٹ، لیکن شاید ان فیوچر ٹیکسٹائل کے لیے چائنا ول بی نمبر 1. اب کچھ کہنا چاہیں تو مختصراً کہیں، میں نے چونکہ ڈاکٹر صاحب کے بعد جی اضافہ کروں گا کہ ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 1.5 ٹریلین، امپورٹ جو ہے 1.4 ٹریلین ڈالرز کی ہے. اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا بالکل منسکیول اس میں شیئر ہے جو ان کی. لیکن اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ چائنا کا جو انٹرسٹ پاکستان میں ہے وہ ایگزیمپلری ہے، اور دے آر دا لارجسٹ انویسٹرز ان پاکستان. 250 پروجیکٹس انہیں پہ کام ہو رہا ہے، 120 کمپنیز یہاں پر ان کے دفاتر. پروجیکٹس کی آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو دیکھیں جی، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ انرجی کا جو ہمارا کرائسس ہے وہ ہمیں وار فوٹنگ پہ مطلب ابھی ختم کرنا ہے. پروجیکٹس کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے نا کمپلیشن کی، اس کو ذرا بہت زیادہ تیز نہیں کر سکتے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کنسسٹنسی کے حوالے سے، تھر کول پاور پروجیکٹ جہاں تک ہمیں یاد ہے 93 یا 94 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں اس کا افتتاح ہوا تھا. واٹ ایور دا ریزنس میں بھی فیڈرل گورنمنٹس کا انٹرسٹ ختم ہو گیا، سائڈ لائن ہو گیا. آج اس کو فلی آپریشنل ہونا چاہیے تھا 17 سال کے بعد، ابھی پھر ہم گراؤنڈ لیول کی باتیں کر رہے ہیں. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چائنا کے ساتھ جو MOUs یا جو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہیں ان کو نمبر 1 ٹائملی کمپلیشن کے لیے مانیٹرنگ کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان ہے؟ نمبر 2 کوئی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے ٹیک اپ کیا ہے کہ اگر کوئی چینج آف گورنمنٹ، ظاہر 2013 میں ہمارے پاس الیکشن ہوتی ہے، فرض کریں کوئی چینج آف گورنمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ چیزیں تسلسل کے ساتھ چلتی رہیں؟ نہیں، یقیناً یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ تھر کول کو بہت جلدی آپریشنلائز ہو جانا چاہیے تھا، اور شاید ہم اس قسم کے انرجی کرائسس کا شکار نہ ہوتے، اور نہ ہی ہماری فورن ایکسچینج کے اس قسم کے مسائل ہوتے کہ ہمیں IMF وغیرہ کے پاس بار بار جانا پڑتا. لیکن اب جو اس وقت صورتحال ہے یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چاہے وفاقی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو، اب سب میں بہت سیریسنس ہے تھر کول کے بارے میں. ٹھیک، کیونکہ اب یہ چیز سب کے اوپر عیاں ہو چکی ہے کہ تھر کول کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں. آج ہم ایک جائکا کا مشن تھا جیپنیز کا، تو
تو ان کے ساتھ بھی ہمارا الٹیمیٹ کنکلوژن یہی تھا آفٹر ڈسکشن کہ پاکستان کے پاس تھر کول کے علاوہ انرجی کو ریسورسز تھی. تو اس کی وجہ سے اب ریسورسز کے جو انرجی کا اب یہ جو ذریعہ ہمارے پاس ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے حکومتیں بہت سنجیدہ ہیں, چاہے صوبائی ہو چاہے وفاقی ہو. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جو تھر کول انرجی بورڈ بنایا گیا اس کو چیف منسٹر صاحب ہیڈ کرتے ہیں. اس میں 4 وفاقی وزراء آ کے ریگولرلی میٹ کرتے ہیں, جس میں وفاقی وزیر پانی و بجلی, وفاقی وزیر خزانہ, وفاقی وزیر لاء کے اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن. تو یہ بہت بڑی ریپرزنٹیشن ہے جو کہ صوبائی حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے. اسی وجہ سے ہمارے جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے اس کے اندر جیسے ٹرانسمیشن لائن ہے وہ 27 ارب روپے کی کاسٹ سے فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. اور دوسرا ہماری جو پانی کی سپلائی ہے نارا کے سسٹم سے اور LBOD سے, اس کے اوپر جو ہے اسٹڈیز اب فائنلائز ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو روڈ انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر صوبائی حکومت نے اپنی انویسٹمنٹ کری. تو دونوں حکومتیں مکمل اپنے ریسورسز کو اس طرف انہوں نے توجہ دی. تبھی اتنی بڑی کمپنیاں آتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں جو یہ بڑی کمپنیاں ہیں, جیسے میں نے 3 گارجز کا ذکر کیا یا اورینٹ گروپ ہے, یہ جب تک سیریسنس گورنمنٹ کی نہ دیکھیں اس قسم کے پروجیکٹس میں نہیں آتی, کیونکہ لانگ ٹرم پروجیکٹس گورنمنٹ کی تو ہے. میں کہتا ہوں واٹ ایف کہ اگر 2013 کے بعد پولیٹیکلی سینیریو چینج ہو جاتا ہے. میں شیخ صاحب کے کچھ سر الار ہیں, میں ان سے بھی پوچھوں گا. یہ خدشہ تب پیدا ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہو. آپ کہیں گے جی تھر کول کوئی لیجسلیشن کوئی ایسی چیز کے اسمبلی سے ضروریات جو ہے اس کے لیے تھر کول کے علاوہ دوسری جگہ پہ 95 میں بھی نہیں تھا نا, وہ تو اس وقت بھی نہیں تھا. اس وقت شاید آپ اتنے انرجی کرنچ میں نہیں شکار ہوئے تھے اور اس وقت تک آپ سرپلس تھے بجلی. ٹھیک ہے, آج جب ڈیفیشینٹ ہے بائی 6000 میگا واٹس تو کوئی بھی حکومت یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی. اچھا شیخ صاحب پہلے اگر اس پہ آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں. نہیں, میں یہ ہمارا خیال کہ چونکہ حکومت بدلے گی تو ہماری توانائی کی جو ضروریات ہیں وہ کم ہو جائیں گی, یہ تو نہیں ہونے لگا. اور کوئی اب یہ ہم نہ سوچے کہ اگر نئی حکومت آئے گی تو وہ اس قسم کی ہوگی کہ چونکہ اگلی گورنمنٹ نے کیا تھا اس وجہ سے میں اس کو ڈسٹرائے کروں گا. اگر وہ ہوا تو پھر تو آپ کا کوئی بڑے احترام کے ساتھ یہ سینس تو 90s میں بھی ہونا چاہیے تھا نا, کہ ان کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ 17 سال کے بعد ہمارے ساتھ. دیکھیے 1994 میں یہ کوئی آپ کی پولیٹیکل ڈسکشنز کی وجہ سے نہیں, پولیٹیکل ڈسینشنز کی وجہ سے نہیں. وہ ڈاکٹر وو آئے تھے, انہوں نے پروپوزل بہت عجیب و غریب دی تھی کہ صاحب پہلے تو میں امپورٹڈ کول پہ کروں گا اور پھر میں اس کو دیکھیں گے کہ آپ کی تھر کو ڈیولپ کرتے ہیں. وہ پروپوزلز اس نوعیت کی تھیں جس میں مجھے بالکل, میں نے تو اسٹرانگلی اپوز کیا تھا کہ اس قسم کی چیز اگر کرنی ہے تو پھر آپ تھر بھول جائیے, پھر آپ کیجئے امپورٹڈ کول پہ. وہ دیٹ واز اے نان سینسیکل تھنگ, بٹ اٹ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو with political differences with them. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوگا. لیکن آپ جو پہلے سوال پوچھ رہے تھے وہ ذرا زیادہ اہم ہے کہ کیا سبق سیکھنا چاہیے. آپ کو ابھی ذکر کیا گیا کہ ہماری 60% جو پاپولیشن ہے وہ جوان ہے, اور چینیوں کو دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا. ان کی اب آپ دیکھیں کہ what percentage of the GNP is being spent on education, what percentage is being spent on health, what else are they saying کہ صاحب اس وقت ہم سے کسی عسکری چیز کی بات نہ کریں کہ ہمارے پولیٹیکل ایمبیشنز ہم ملٹریلی کیسے میٹ کریں گے. ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ پہ فوکس ہے, اور یہ ہماری ماڈرنائزیشن جو ہے اس پہ ہمارا فوکس ہے. ہم اور کسی چیز پہ توجہ دینے کو تیار نہیں. تائیوان کا مسئلہ ہے, ہم اس کو رکھیں گے, امریکہ کے ساتھ اس پہ ہماری ہوتی رہے گی, لیکن اس کو کبھی بھی اس سٹیج پہ نہیں پہنچنے دیں گے کہ ہماری اقتصادی صورتحال پہ برا اثر پڑے. اور یہی پالیسی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یہ پالیسی ایک. دوسری کہ میں پھر سے اسی دہراؤں گا کہ اگر آپ کے ہاں انویسٹمنٹس ہو سکتی ہیں. جب آپ سے بات کی گئی کہ ٹیکسٹائل شاید ہمارے خریدیں, ٹیکسٹائلس خریدیں گے کیونکہ ناؤ دے آر موونگ اپ دا ویلیو چین. وہ اب جائیں گے ویلیو ایڈڈ جہاں تک ہم نہیں پہنچے, لیکن ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہمارے یہاں سے میٹ ہو سکتی ہیں اور وہ میٹ کریں گے. ہمیں کیا چاہیے کہ ان کی ٹیکنیکس, یہ جب آپ سے ذکر کیا کہ ایک آپ نے شہر کریٹ کر دیا یا 50 پیپر بلز لگا دیے, اس قسم کی اکانومیز آف اسکیل کیسے انہوں نے کی ہیں, وہ ہم اگر سیکھنا چاہیں تو سیکھیں تو ہو سکتا ہے. دوسرا, انہوں نے جو اپنی بینکنگ کو استعمال کیا اس میں ان کے لیے کچھ خطرات پیدا ہوئے ہیں ابھی, لیکن انہوں نے جو بینکنگ کو استعمال کیا ہے پیسے فراہم کرنے کے لیے فار انڈسٹریل ڈیولپمنٹ, یہ ایک بہت کیئرفلی پلانڈ ہے.
اس میں کچھ چیزیں غلط ہو گئی ہیں اور کچھ ان کو خطرات اس سے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج دے ہیو ریمینڈ ان کنٹرول اینڈ دے آر گوئنگ اہیڈ. اب یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سیکھنی ہیں، اور سب سے بڑی چیز ڈسپلن. زبردست آپ نے بات کی. جی آپ کچھ اس پہ کوئی کمنٹ دینا چاہیں یا میں اپنا سوال کروں؟ جی پلیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی، ٹھیک، دیٹ از دی کریٹیکل فیکٹر. دیکھیں جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس میں جو سب سے اہمیت رکھتا ہے وہ پروڈکٹیوٹی ہے. اور دوسری بات ہے مارکیٹ ایکسیس کی. مارکیٹ ایکسیس پہ منسٹری آف کامرس نے جب یہ FTA کیا، اس کا بہت پہلے کرٹیسزم تھا کہ یہ ہماری انڈسٹری بیٹھ جائے گی، ہمارا جو آپ نے دیکھا کوئی ایسا ایڈورس افیکٹ نہیں آیا. ہاں جہاں پر آنا تھا وہ کسی بہتری کے لیے آیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری پروڈکٹ ٹیرف لائنس ہیں وہ ہیں FTA کے انڈر 35% صرف کورڈ. جو ہمارا سیکنڈ راؤنڈ اب شروع ہو چکا ہے چائنا کے ساتھ ٹو ڈیپن اینڈ امپروو آن دی ایگزسٹنگ FTA، اس سے ہماری امید ہے کہ 65% آف دی پروڈکٹ ٹیرف لائنس ول بی کورڈ. تو یہ ایک بہت ہی مثبت پیش رفت ہوگی، اور اس میں جو ہمارا ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا رول ہوگا دو ہوں گے. ایک تو ہم چاہیں گے کہ جو اس کی تربیت ہے، جو اس کی متعلقہ انفارمیشن ہے، وہ ہم اپنی ٹریڈ انڈسٹری کو بتائیں کہ آپ کی جو FTA میں ابھی تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری انڈسٹری اور ہمارے جو ٹریڈرز ہیں ان کو پوری طرح واقفیت نہیں ہے کہ جو FTA ہے اس میں ہم کس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں بہت سارے سیمینارز، ورکشاپس، اور وہ FPCCI کے ساتھ مل کر ہم ایک جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے آپ کچھ کہنا چاہیں تو جی پلیز. دیکھیے طارق صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کہی، پروڈکٹیوٹی. ہم کو یہاں سے اپنی آؤٹ پٹ دینی ہے پروڈکٹیوٹی کے لیے. ٹھیک. ہمارے یہاں انرجی کرائسس ہیں، ہفتے میں 2 چھٹیاں. ہمارے یہاں انرجی کرائسس ہیں، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ٹو دا انڈسٹری. ڈو یو تھنک دیٹ انڈسٹری کین سروائیو؟ ڈیفینیٹلی تو الٹرنیٹس پہ جا رہے ہیں جی. کوئی الٹرنیٹ ابھی تک تو کوئی الٹرنیٹ نہیں. آج کی تاریخ میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ انڈسٹری میں ہو رہی ہے. ٹھیک. جو سروائیول بھی نہیں ہے ہماری. 2 چھٹیاں کو ہمارے میں ہفتہ اتوار ہو رہی ہے. میں تو کہتا ہوں آپ دیکھیے آئی واز ان جاپان، انہوں نے ایک دن پروٹیسٹ کرنا تھا، انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے کہا جی ہم 2 گھنٹے زیادہ کام کریں گے. تو دس واز اے وے آف پروٹیسٹ. اور ہم لوگ کالی پٹیاں باندھتے ہیں اور اپنی بسیں اور اپنے ایسٹس کو جلاتے ہیں، ایسٹس کو تباہ کرتے ہیں. مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. وہ شیخ صاحب نے کہا نا ایک بڑی زبردست بات ہے نا، ڈسپلن کی جو بات ہے وہ ایک بہت ایک آل کینوسنگ ورڈ ہے. قائد اعظم نے پہلے دن کہا تھا ڈسپلن. ہم وہ چیزیں بھول چکے ہیں اور ہمارے پاس آج فیوچر پالیسی کوئی نہیں ہے. آپ نے بڑا اچھا ان سے سوال کیا تھا کہ جی وہ اگر گورنمنٹ چینج ہوگی تو کیا ہوگا. انفارچونیٹلی ابھی تک جتنا نظام بنایا گیا ہے وہ ایٹھوکزم پہ بنایا گیا ہے. جو بھی حکومت آتی ہے چاہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہو یا نان الیکٹڈ ہو، وہ سمجھتے ہیں 1-2 سال کرنے پورے، تو اس وقت اپنا وقت کس طرح گزار سکتے ہو گزار لو. ہماری اکانومی پالیسی جو ہے وہ لانگ ٹرم ہونی چاہیے. لمبا پروگرام کریں گے. اصل میں لوگ بھی ہمارے جو ہے نا وہ ٹائم بھی تو نہیں دیتے نا. اب دیکھیں نا 15 میں اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی گورنمنٹ کو دیکھیں 20-25 سال کے مسئلے لوگ کہتے ہیں کہ جی فوراً 24 گھنٹے میں حل ہو جائے. پھر پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہے چیزوں کو کرنے کی، وہ پھر کسی دن علیحدہ بات کریں گے. صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ اپنی اکانومی کی پالیسی بنائیں، انڈسٹریل پالیسی بنائیں، وہ 10, 15, 20 سال کی بنائیں. کوئی گورنمنٹ آئے، کوئی کنسٹنسی ہو، کوئی گورنمنٹ آئے، کوئی گورنمنٹ جائے، کم از کم ایک انویسٹر کو یہ خطرہ نہ ہو کہ کل دوسری گورنمنٹ آئے گی اور میرا سارا سرمایہ تباہ ہو جائے گا. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ ایک انڈسٹریل ایریا ڈیولپ کیا گیا اربوں روپے لگا کے گدو نمازی کا پچھلی گورنمنٹ میں. گورنمنٹ چینج ہوئی، ایوری تھنگ ہیز بین اسکریپڈ، سب لوگ پیسے ڈوب گئے. تو یہ انڈسٹریل پالیسی اس طرح نہیں چلتی، ملک اس طرح نہیں چلتے. آپ کی ٹیکسٹائل سٹی کیسے چل رہی ہے؟ اچھا شروع نہیں ہوئی. ٹیکسٹائل سٹیز کا اور جو گارمنٹ سٹیز کا جو انیشیٹو تھا، کانسیپٹ تھا، وہ جب میں وائس چیئرمین تھا ایکسپورٹ پروموشن بیورو کا، اس وقت شروع کیا تھا اور ٹریڈ پالیسی میں پہلی دفعہ اس وقت لایا گیا. جی اسپیکر شیخ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا، انہوں نے کہا کہ جی گوادر سے لے کے KKH تک جو کوریڈور بنے گا، اس کی کوئی آپ کے سمجھتے ہیں کہ ایک پہلے بھی یہ عام لوگوں کے اندر تاثر ہوتا ہے کہ جی کچھ انٹرنیشنل یا ریجنل پاورز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ چائنا کی اتنی وہاں پہ، وہ کنسیپٹ کس حد تک صحیح ہے نمبر 1، اور کتنا وائبل ہے یہ پروجیکٹ؟ دیکھیے میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میرا اس سے اتفاق نہیں. دیکھیے اقتصادی طور پہ یہ وائبل نہیں. اچھا نہیں، یہ وائبل نہیں ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ وہ جب مشرق وسطیٰ سے تیل لیں گے یا خلیج سے تیل لیں گے تو وہ پائپ لائن بنائیں گے جو کارکرم کے ساتھ جا کے، اور نہیں ہوگا.
دیکھیے ابھی ان کو اس قسم کی دقتیں نہیں پیدا ہو رہی کہ وہ ساؤتھ چائنا سی سے نہیں لے سکتے یا اور نہیں لے سکتے. یہ جو کوریڈور ہے یہ آپ کو استعمال کرنا ہوگا مغربی چائنا کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اچھا جی ویل سیٹ. چونکہ ہم آخری اس میں مختصر آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگر آپ کچھ کہنا چاہیں یا میں آپ سے یہ پوچھوں گے پہلے آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو مختصر. میں وہی بات جو یہاں پہ بار بار کہی جاتی رہی کہ چائنیز کے ساتھ جو ڈیل کرنے میں, کیونکہ ہم نے وہاں پہ ایک چائنا ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ سیمینار بھی کیا بیجنگ میں, تو وہاں پہ جتنی انتھوزیازم ہمیں چائنیز, کیونکہ ہم پہلے کوریا میں بھی اور دوسری جگہوں پہ کرتے رہے, لیکن جتنی آپ کو انڈرسٹینڈنگ پاکستان کے بارے میں چائنا میں نظر آتی ہے, جتنی ان کی انتھوزیازم پاکستان کے بارے میں چائنا میں آپ کو نظر آتی ہے, بوتھ ایٹ دی پیپل ٹو پیپل لیول اینڈ آلسو ایٹ دی گورنمنٹل لیول, وہ ایک بڑا ہمارے لیے اپارچونیٹی ہے جس کے اوپر ہمیں بار بار کام کرتے رہنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑی زبردست بات جی ڈاگا صاحب نے کی. بات اسی پہ کلوزنگ نوٹ پروگرام کا کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں, ہم ان سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں. چائنا ہمارا پڑوسی ہے, بہت سارے ان کی ترقی کے راز ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. شیخ صاحب نے جس طرح کہا کہ ان سے سیکھنے کی سب سے فوری بات جو ڈسپلن ہے کہ کس طرح تحمل کے ساتھ ملک کو چلایا جا سکتا ہے, کس طرح گورنمنٹ کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے, کس طرح پازیٹیو جو اسٹیپس ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں. امید یقیناً پورے پاکستان کی ہے, ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور چائنا کی جو ریلیشن شپ ہے وہ نہ صرف یہ کہ اسی رفتار سے چلتے رہے بلکہ اور مزید وسعتوں کو یہ پہنچیں. میں اپنے تمام مہمانوں کا, نجم الدین شیخ صاحب کا, یونس ڈاگا صاحب آپ کا, طارق پوری صاحب آپ کا اور خالد طواب صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ٹوٹی کے لیے ٹھیک ہمارے یہاں انرجی آپ نے بات کی جی. آپ کچھ اس پہ کوئی کمنٹ دینا چاہیں یا میں اپنے سوال کروں؟ جی پلیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی. ٹھیک. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ ڈی ریل ہوں. ایک نیوٹرل قسم کی آنی چاہیے. ہم چاہتے ہیں لیکن وہاں پر ایک کسی اور کو بھی انٹرفیئر کرنے کی اجازت, کسی اور کو بھی نہیں کرنے کی اجازت. مجید صاحب لاسٹ ورڈ. We need 3 years of this support of duty free status and market access. Only 3 years we need. پھر ہم صحیح ہو جائیں گے. In 3 years we will have a good foundation and we will be able to make our qualities workable. آپ سب کا بہت شکریہ. شرمیلہ آپ کا, مجید عزیز صاحب, نجم الدین شیخ صاحب, معین الدین حیدر صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. یہ گفتگو کا ایمبٹ اتنا بڑا ہے کہ اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے, لیکن 2 اہم باتیں آئیں اور وہی ہے کہ افغانستان کی اسٹیبلٹی امریکہ سے زیادہ ہمارے لیے اہم ہے اور ہمارا اسٹیک وہاں اس سے زیادہ ہے, لہٰذا ہم اس کی بگاڑ کا حصہ نہیں بن سکتے. اور دوسری اہم بات مجید عزیز صاحب نے کہی کہ 3 سال کی ہمیں سپورٹ چاہیے اور اگر وہ واقعی ہمیں سپورٹ مل جائے تو پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. شرمیلہ جی نے کہا کہ انٹرنل ریفارم بھی لانے کی ضرورت ہے, تو شرمیلہ جی آپ کی حکومت ہے, آپ کام کیجئے. میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. اگلے اتوار 8 بجے شب مجھے ضرور جوائن کیجیے گا اور آپ کی فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا. مابقائی کو کراچی اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بڑا رول ہوتا ہے. ہم نے یا باقی سٹیک ہولڈرز کی بھی گفتگو کی, میڈیا پر ہم نے ابھی تک گفتگو نہیں کی ہے کیونکہ ان سے ہمیں انفارمیشن بھی ملتی ہے اور ان سے ہمیں غلط انفارمیشن بھی ملتی ہے. تو یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا, ہم لوگ نوجوان تھے تو آپ تو ہیں, میں نہیں جی, تو ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوا کرتا, ٹھیک, باقی کوئی چیز نہیں. ایک اخبارات تھے جو بعد میں نیشنل پریس ٹرسٹ کے ہینڈ اوور ہو گئے. اخبارات میں بھی چند اخبارات تھے, دو تین. ایک اخبار اپنے آپ کو لبرل کہتا تھا کہ نہ وہ گورنمنٹ کا ہوتا تھا نہ عوام کا ہوتا تھا, اپوزیشن کا, دونوں میں سے بیچ میں ہوتا تھا. اب میڈیا کے اتنے چینلز ہو گئے ہیں, کچھ لوگوں کو غیر ذمہ دارانہ اس سے نکلنا ہوگا. اس لیے کہ اگر کوئی میڈیا کا کوئی ایک گروپ یا کوئی ایک شخص اپنے آپ کو کنگ میکر بنائے گا تو پتھر بھی کھائے گا. دیکھیے جی, ایک خبر ہے, وہ خبر کو وزیر اعظم تردید کر رہا ہے, اس کو اتنی بڑا ایشو ہو گیا اس سے. وہ خبر کیا ہے کہ آپ نے دل میں یہ سوچا تھا؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو ابھی تو خیر وہ آ جائے گی آپ کے سامنے, میرے سامنے بھی آ جائے گی. حمید ارون صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے, بڑی ٹیلنٹڈ ٹیم ہے. میں ابھی جو صاحب بول رہے تھے یہ بھی اسی میڈیا کی وجہ سے بول رہے تھے. ایک ایک چینل ہے جس میں ایک صاحب ہیں جو کس سے ایفیلیٹڈ ہیں, پارٹی سے. ہمارے صوبائی صدر نے جب بائیکاٹ کیا تو بائیکاٹ میں اس نے صرف یہ کہا تھا, الفاظ ذرا سنیں, کہ میرے پاس دو راستے ہیں کہ ایک تو میں بندوق اٹھاؤں اور رنگی ٹاؤن میں الیکشن لڑوں پر بندوق کے ساتھ, دوسرا راستہ میرے, لیکن چونکہ میں باچا خان کا پیروکار ہوں اس لیے میں بندوق نہیں اٹھاؤں گا. میرے پاس بہتر راستہ یہ ہے کہ اپنے ووٹر کو, اپنے کارکنوں کو کہوں کہ الیکشن کے دن بائیکاٹ کریں اور اپنے گھر پہ رہیں. اب چونکہ اس فکرے کو اس چینل نے نکال دیا کہ میں باچا خان کا پیروکار ہوں, میں تشدد پسند نہیں کرتا ہوں, لہٰذا میں بندوق نہیں اٹھاؤں. لیکن میڈیا کا تو فرض ہے کہ وہ ان بائسڈ ہو. دیکھیے جی بات سنیں, اب اگر کوئی مثال دے رہا ہوں, کوئی اپنے اوپر میں نہ لے کیونکہ آپ کا چینل دو لوگ دیکھ رہے ہیں. اب اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی سے 2 فلیٹ لے لے اور وہ اس کے حد تک چلا جائے, میں آپ کو ایک اور اینکر کی مثال دیتا ہوں. مجھے بلایا ایک چینل پہ, وہ چینل پہ جب میں بیٹھے ہیں تو جو مخالف تھا وہ میں دبا دیا اس کو, باتوں میں, جھگڑے سے نہیں, اپنے دلائل سے. تو وہ اپنے ساتھ کہہ رہے میں نے تو نہیں بولا تھا, میں نے تو بولا صحیح آدمی بھیجو, اب غلط آدمی بھیج دے, میرا کیا قصور. اب وہ پریشان ہے کہ مجھ سے کون پوچھے گا. پولیٹیکل ایفیلیشن سب کی ہوتی ہے. جس طرح ایک ڈاکٹر جب ہاسپٹل میں ان ہوتا ہے تو اس کے لیے سب مریض ہوتے ہیں, بالکل, ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, پھر مسلمانوں میں شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, جو بھی, سب اس کے لیے صرف مریض ہوتے ہیں. اس طرح میڈیا والا اپنے ایفیلیشن اس وقت تک رکھے جب تک آفس سے باہر ہے. جب وہ بیٹھ گیا اپنے سیٹ پر تو اس کو صرف جرنلسٹ ہونا چاہیے, اصولاً تو یہی ہونا چاہیے, لیکن ہو نہیں رہا ہے. میں کل سن رہا تھا اتنے سارے کام کے باوجود ایک صاحب ہی کھڑے, پھر وہ دوبارہ اس کو چل رہا ہے کہ جی سین بھی ہو گئے تھے. دیکھیں میں عدلیہ کا, آزاد عدلیہ کا سب سے بڑا حامی, میری پارٹی, ہم نے 24 ورکر شہید دیے یوں میں 12 مئی کو, لیکن آج تک وہ 12 مئی کیس نہیں اٹھایا جا رہا ہے, اس کو سموٹ ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے. لیکن میں ایک بات سن لوں, میں آزاد عدلیہ کا حامی ہوں, میں جوڈیشل ایکٹیویزم کا حمایت کبھی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے شریف الدین. اور آخری بات میں یہ کہوں گا, وہ یہ کہ آپ نے جو جیسے انہوں نے کہا, دیکھیں جی اس ملک کو باقاعدہ پری پلان طریقے سے ان ڈیموکریٹک کیا جا رہا ہے کہ یہ غیر جمہوری معاشرہ بنے. باچا خان بہت بڑے سمبل سیاست کے, اس نے ایک کسان کو پکڑا, بولے چلو, اس نے بولا بابا کیا بات ہے, بولا اپنے کاغذ بھرو. تو اس نے بولا بابا میرے جوتے نہیں ہیں, بولے چھوڑو جوتے ووتوں کو, ہمارے ساتھ چلو. اس کو کھڑا کیا, اس نے خان کو شکست دی. اوکے, کوئٹ کوہاٹ میں خان کو شکست دی, نوابوں کو شکست دی. کیوں؟ الیکشن میں گنجائش تھی. صاحب مجھے اس وقت بریک کی طرف جانا پڑا ہے. ناظرین ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے, کہیں مت جائیے گا کیونکہ ہم واپس آئیں گے اور اس بات کو آگے بڑھائیں گے.